حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی کرنے والے، اس کا انکار کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ قرآن پاک میں سورہ لقمان کی آخری آیت پڑھ کر اس کی دلیل دیتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قیامت کا علم نہیں جانتا کہ بارش کب برسے گی، کوئی نہیں اللہ کے علاوہ جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یا کون زمین کے کس حصے پر مرے گا، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تو ہم ان لوگوں کو کیا جواب دیں اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ لقمان کی آیت بھی جی، اور اسی طرح کی ایک آیہ مبارکہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، یہ 9ویں پارہ میں ہے۔ تو آنا 9ویں پارہ کی آیت ہے یَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ، جی، کہ اے محبوب آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں ایان مرساها، جی، کب وہ قائم ہوگی۔ جی، قل انما علمها عند ربی، فرما دیجئے کہ بے شک اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیها لوقتها، اس کو اس کے وقت پر نہیں ظاہر کرے گا مگر وہی۔ اس سے بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے قیامت کب ہوگی۔ اب وہ اس آیت کا بھی میں بتاتا ہوں، اس کے بارے میں پہلے سنیے علماء کیا فرماتے ہیں کہ لا تأتیکم الا بغتہ، فرماتے ہیں کہ فلم یطلع علیہ احد والحکمت فی اخفائها، جی، قیامت کے چھپانے میں اور اس کے وقت کو عام لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرنے میں حکمت یہ ہے کہ ہر ایک آدمی وہ اس کی اہمیت کو سمجھے اور ڈرے۔ جس طرح کے قبولیت کی گھڑی جو جمعے کے دن ہے اس کو چھپایا گیا، اور لیلۃ القدر کو ساری راتوں میں چھپایا گیا تاکہ لوگ تمام راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کریں، اور رجل صالح یعنی اللہ کا ولی فی جمیع الخلق، اس کو تاکہ مسلمان ہر آدمی کو اللہ کا ولی اور نیک سمجھیں۔ اسی طرح صلاۃ وسطیٰ کون سی نماز ہے، تاکہ ہر نماز کو وسطیٰ سمجھ کے لوگ اہمیت سے پڑھیں۔ یہ فرمایا والحکمت فی اخفائها لیتأہب لها کل احد کما اخفیت ساعۃ الاجابہ یوم الجمعہ لیعتنی بالیوم کلہ ولیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر کو چھپایا فی سائر اللیالی لیعتنی بجمیع اللیالی والرجل الصالح فی جمیع الخلق لیعتقد الجمیع، اور صلاۃ وسطیٰ کو چھپایا۔ اس میں فرماتے ہیں کہ آگے کہ یہ جو چھپایا ہے یہ عام لوگوں سے چھپایا ہے، اپنے محبوب سے ان کو نہیں چھپایا۔ علامہ ساوی علیہ الرحمہ، یہ امام مالک کے مخلد ہیں، جی، یہ فرماتے ہیں والذی یجب الایمان بہ، اور جو ہم پر ایمان لانا واجب ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم ینتقل من الدنیا، کہ آپ اس دنیا سے عالم برزخ کی طرف منتقل نہیں ہوئے، حتی اعلمہ اللہ بجمیع المغیبات، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سارے غیبوں کا علم عطا فرما دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، التی تحصل فی الدنیا والآخرہ، جو دنیا اور آخرت میں حاصل ہوں گے۔ فہو یعلمها، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ان سب کو اس طرح جانتے ہیں، کما ہی عین و یقیناً، جیسا کہ یقینی علم ہوتا ہے۔ لما ورد، کیوں کہ حدیث وارد ہے، رفعت لی الدنیا، دنیا میرے لیے اٹھائی گئی، فانا انظر فیہا، میں دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں،
کما انظر الی کفی حاضی، جیسے اپنی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. جی. واردا، اور دوسری حدیث وارد ہے کہ اطلع علی الجنت وما فیہا، کہ حضور جنت پر مطلع ہوئے اور جو کچھ جنت میں تھا اس سب کو جانا. والنار، دوزخ پر مطلع ہوئے اور جو کچھ اس میں تھا. وغیر ذالک مما تواترت بہ الاخبار. علامہ صاحبی فرماتے ہیں کہ اس میں تو حدیثیں متواتر ہیں. جی. ہاں. ولیکن امیر بے کتمان البعض، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بعض کے چھپانے کا حکم دیا گیا. اس لیے نہیں بتایا کہ قیامت، سوال کیا نا قیامت کب ہوگی، تو آپ نے جواب نہیں دیا. کیوں؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے چھپانے کا حکم تھا. تو اس سے پتہ چلا کہ جہاں بھی ان چیزوں کے علم کی نفی یا اللہ جانتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں حضور علیہ السلام کو بتانے سے منع کیا گیا ہے. جی. ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا علم دیا گیا ہے. یہاں علامہ ساوی ہی کی عبارت دیکھیے، وہ آپ نے جس آیت کا فرمایا ہے کہ ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث. جی. تو علامہ ساوی اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، جی. کہ کوئی شخص نہیں جانتا کل کیا کرے گا. اے من حیث ذاتہا، یعنی ذاتی طور پر کوئی نہیں جانتا. اللہ کے علم کی عطا کی نفی نہیں ہے. وَأَمَّا بِإِعْلَامِ اللَّهِ لِلْعَبْدِ، جب اللہ اپنے بندے کو علم دے تو فَلَا مَانِعَ مِنْهُ، کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے. کل انبیاء، جیسے اللہ نے اپنے نبیوں کو علم دیا، اور وہ بھی قرآن سے ثابت ہے. کل انبیاء و بعض الاولیاء، صرف نبی نہیں، بعض اولیاء کو بھی علم عطا فرمایا. سبحان اللہ. قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، جی. کہ لوگ اللہ کے علم کو نہیں جان سکتے مگر جو وہ چاہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کئیوں کو چاہتا ہے علم عطا فرمانا، ان کو چاہتا ہے ان کو عطا فرما عطا دیتا ہے. فرماتا. وقال تعالی، اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا عالم الغیب، وہ غیب کو جاننے والا. فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ نہیں ظاہر کرتا اپنا علم کسی ایک پر، الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے جن رسولوں پر راضی ہوتا ہے. سبحان اللہ. قال العلماء، علماء فرماتے ہیں وقضا ولی، جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو علم عطا فرماتا ہے تو ولی فلا مانع من کون اللہ یطلع بعض عبادہ الصالحین، اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض ولیوں کو علم عطا فرمائے، عباد صالحین کو. جی. علی بعض هذه المغیبات، ان بعض مغیبات پر. فتکون، تو وہ نبی کے لیے معجزہ ہو جائے گا. جی. اور کرامتاً للولی، یہ ولی کے لیے کرامت ہو. وہی چیز کرامت ہو جائے. وَلِذَلِكَ قَالَ الْعُلَمَاء، اسی لیے علماء نے فرمایا جی. کہ الحق، حق یہ ہے کہ انہو لم یخرج نبینا صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا، کہ حضور دنیا سے نہیں برزخ کی طرف تشریف لے گئے. حتی اطلعہ علی تلک الخمس، حتیٰ کہ اللہ نے ان 5 چیزوں کا علم بھی اپنے محبوب کو عطا کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ولیکنہ امر بکتمہا، لیکن حضور نے ان کو لوگوں سے چھپانے کا حکم دیا. سو حضور علیہ السلام کو بتانے کی اجازت نہیں. جی. یہ نہیں کہ حضور کو اللہ نے علم نہیں دیا، یہ کسی آیت میں ثابت نہیں، کوئی نہیں دکھا سکتا. اب اللہ کے پاس علم ہے، اللہ کے پاس علم ہے، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ دیتا کسی کو نہیں؟ تو پھر ان اللہ وہ ہے نا کہ حسن الثواب، جی. ثواب کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. عندہ حسن الثواب، خوبصورت ثواب اسی کے پاس ہے. بے شک. تو کیا بندوں کو ثواب نہیں دیتا؟ یقیناً وہی عطا فرماتا ہے. عندہ کا مطلب ہے اس کے پاس ہے. تو اس سے یہ کہاں ثابت ہو گیا کہ وہ دیتا ہی کسی کو نہیں ہے، جی. یا اس نے دیا ہی کسی کو نہیں ہے؟ اگر حسن ثواب اس کے پاس ہے اور وہ ثواب اپنے بندوں کو دیتا ہے
تو علم بھی اسی کے پاس ہے بے شک اور وہ اپنے پیارے بندوں کو عطا فرما بھی رہا فرماتا ہے ہے اپنے پیارے فلا یظہر علی غیب احد جی الا من ارتضی من رسول، من رسول تو وہ علم عطا فرماتا ہے الا من ارتضی من رسول، یا اپنے رسولوں کو جن پر وہ راضی ہوتا ہے. تو سارے رسولوں سے رب راضی، اس لیے تو ان کو رسالت عطا فرمائی ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ مین جو ہے نا جی. یہ بیانیہ ہے، تبعیضیہ نہیں ہے، جی. کیونکہ اللہ سارے رسولوں پر راضی ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ، آپ نے بہت ہی پیارے انداز میں الحمدللہ علم غیب کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ کتنے پیارے انداز میں، کتنے مدلل انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب شریف کے بارے میں استادوں نے ہمیں بتایا. آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور دیکھ کر آگے شیئر بھی تک کریں تاکہ یہ علم دین کا سلسلہ آگے پھیلتا چلا جائے اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے. انشاءاللہ ہم دوبارہ نئے ٹاپک کے ساتھ نئے پروگرام میں آپ کے پاس انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہے، اجازت عطا فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.